السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی وجعل لي وزيرا من اہلی۔ سورہ النساء آیت نمبر 171۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفى باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اے اہل الکتاب، اہل کہتے ہیں والا، کتاب والو یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، اے اہل کتاب لا مت تغلو تم تجاوز کرو، نہ تم تجاوز کرو یعنی حد سے بڑھ جاؤ، فی دینکم اپنے دین میں، فی میں دینی دین کم تمہارے دین میں، یعنی اپنے دین میں تجاوز سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز مت کرو، ولا اور مت تقولو تم کہو علی اللہ اللہ تعالی کے بارے میں الا الحق مگر سچ حق، انما حقیقت میں المسیح مسیح عیسی بن مریم عیسی بن مریم رسول اللہ رسول ہے اللہ کے، وکلمتہ اور اس کا کلمہ تھے، القاہا ڈالا اسے، الی مریم مریم کی طرف، وروح اور روح تھے، منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، فآمنوا تو تم سب ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا اور تم سب کہو مت کہو تم، ثلاثۃ الہ تین ہے، انتہو تم سب باز آ جاؤ اس عقیدے سے، انتہو یہ نہیں سے نہیں تو نہیں، انتہو باز آ جاؤ تم، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ حقیقت در حقیقت اللہ تعالی الہ الہ ہے یعنی معبود ہے، واحد اکیلا، اللہ ہی اکیلا معبود ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکونا کہ ہو، لہو اس کی، ولد کوئی اولاد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو اسی کا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، وکیلا کارساز۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو کس کو کہتے ہیں، حد سے نہ بڑھ جاؤ، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، مسیح عیسی بن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی،
بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہے، یعنی اللہ کی بادشاہت میں ہے، ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں سورہ نساء کی 171 آیا میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب، یعنی اہل کس کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اہل، آپ اس چیز کے اہل ہیں، قابل ہیں، کتاب والے، یہاں سے کتاب والے کون ہیں؟ جن کو کتاب دی گئی، یعنی وہ امتیں جن کو کتاب دی گئی تھی، تو یہاں کتاب والوں سے یعنی اہل کتاب سے مراد کرسچن ہے، عیسائی ہے۔ اے کتاب والو لا تغلو، تم غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اب غلو کیا ہے؟ غلو کہتے ہیں کسی چیز میں زیادتی کرنا، ایکسٹریم پہ چلے جانا یا ایکسٹریمزم، ایک چیز کو حد سے بڑھا دینا۔ آپ جیسے کسی کی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف، ٹھیک ہے اس کی تعریف جتنی ہو اتنی، لیکن اتنی تعریف کرنا، کتنی بڑھا چڑھا کے کرنا کہ اس میں اتنی قابلیت نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ جیسے غلو کیا ہوتا ہے، آپ چائے پیتے ہیں، آپ اگر شوگر لیتے ہیں 1 سپون یا 2 سپون تو یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اگر شوگر نہیں ہے، ڈائبٹیز کے آپ مریض نہیں ہے تو چلے آپ 1 یا 2 سپون نارمل جو انسان ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب اس کے بجائے اگر آپ 6 سپون ڈال دیں، 7 ڈال دیں، 10 کہیں کہ میں 10 ڈالوں گا تو وہ کیا ہوگا؟ غلو ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ آپ ڈالیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو شوگر ہو جائے گی۔ جن کو آلریڈی شوگر ہے وہ تو کہہ لیں کہ وہ زہر قاتل ہے، کہ وہ قتل کرنے کے قریب ہوگا، زہر ہے ان کے لیے، پوائزن ہے۔ تو اب دین میں غلو کرنا، دین میں حد سے بڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ حد سے نہیں بڑھنا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا، غلو کیا تھا، انہوں نے حد سے بڑھ گئے تھے، انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ یعنی وہ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اور اللہ کے بندے ہیں، قرآن میں آتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رسالت سے اٹھا کر انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا، الوہیت کے مقام پر یعنی الہ ہونے کے مقام پر فائز کر دیا، اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالورز ہیں ان میں بھی انہوں نے غلو کیا، ان میں بھی حد سے بڑھ گئے۔ وہ کیسے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ فالورز کو کیسے حد سے، فالوور کے ساتھ کیسے حد سے بڑھ گئے؟ جو آج آپ دیکھتے ہیں بشپ پوپ وغیرہ جو ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ ان کی کتنی پوجا کرتے ہیں، کتنی بات سنتے ہیں، وہ اتنی کتاب دھیان سے نہیں پڑھیں گے جتنا ان کی بات کو سنیں گے، جتنا ان کی بات کو وہ فالو کریں گے۔ جو وہ کہہ دیں گے کہ یہ حلال ہے، یہ کھانا ہے، انہوں نے وہی کھانا ہے، جو کہہ دیں گے یہ حرام ہے، نہیں کھانا، انہوں نے وہ نہیں کھانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی، حد سے بڑھ ہی گئے، لیکن جو ان کے فالوور تھے ان کو بھی انہوں نے اتنا بڑھا دیا کہ جو وہ حلال کرتے تھے، ان کے جو علماء ہیں اور درویش جو حلال کہتے اس کو حلال کر لیتے، جو حرام کہتے ان کو، یعنی ان کو رب کا درجہ دے دیا ان کو بھی۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ہے، ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا تھا۔ حالانکہ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ حلال کو حلال کرنا اور حرام کو حرام کرنا یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع کیا ہے کہ غلو نہیں کرو، حد سے نہیں بڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کو اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو وارن کیا تھا،
وارننگ دی تھی، وہ کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الانبیاء میں ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، عبد اللہ ورسولہ۔ مجھے اس حد سے، اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تھا، لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے، اور امت محمدیہ نے بھی اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، بلکہ نیک بندوں تک کو، آج دیکھیں آپ جو نیک بندے ہیں، جو جن کو وہ پیر اور کیا کیا اور قبروں پہ جا کے ان کے آگے سجدہ، خدائی صفات سے متصف ٹھہرایا۔ جیسے خدائی صفات ہوتی ہے نا کہ آپ اللہ سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، تو ان پیروں کے مزاروں پہ جا کر ان کے چادریں چڑھانا اور ان سے مانگنا، التجائے کرنا، دھاگے باندھنا، یہ کیا ہے؟ مرادیں مانگنا۔ کوئی کہتا ہے ستارہ ٹوٹ رہا ہے تو دعا کرے تو قبول ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سارا شرک ہے اور خدائی صفات سے اس کو ملانا ہے، جو دراصل عیسائیوں کا وتیرہ تھا۔ عیسائی ایسے کرتے تھے۔ اسی طرح علماء اور فقہا کو بھی دین کا شارح اور مفسر بنانے کے بجائے، یعنی علماء اور فقہا کیا ہے؟ وہ دین بتاتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کے بجائے ان کو شارع شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے بنا دیا، یعنی شریعت سازی کا اختیار سارا کیا کیا؟ علماء کو دے دیا کہ جو ہمارے عالم کہہ دے، جو ہمارا مولوی کہہ دے وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ آج اگر آپ کسی سے بات کریں نا جو غلط کام کرتے ہوں، آپ اسے کہیں کہ یہ نہیں کہنا یا اس طرح سے نہیں کرنا، وہ کہیں گے جو ہمارے مولوی نے کہہ دیا نا بس ہم نے اس کی بات سننی ہے، باقی کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی کچھ نہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ان چیزوں کو، جو مولوی نے خطبے میں کہہ دیا اسی کو ماننا ہے، باقی کچھ نہیں ماننا۔ تو یہ کیا ہے؟ غلو ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے۔ جتنی پہلی امتیں گزری ہے نا، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی جیسے جوتا ایک دوسرے کے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، ایک جیسا ہوتا ہے، ویسے ہی تم پچھلی امتوں کی پیروی میں قدم بقدم ان جیسے ہوگے۔ تو اللہ نہ کرے ہم ان جیسے بنے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ بھی پہلی امتوں کی طرح، عیسائیوں نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود اور الہ کو رسالت اور بندگی سے ہٹا کے ان کو بھی الہ بنا دیا۔ تو دیکھیں آج ہمارے بھی جو کئی حضرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی شان تک نعوذ باللہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے، ہمارے علماء یا ہمارے عام ان پڑھ جاہل لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ مانگنے کی بات کریں یا دعا کی بات کریں تو آپ کے صدقے سے اللہ قبول فرمائے، آپ کے صدقے سے اللہ ایسے کرے۔ عشق اور محبت میں اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مانگنے کی چیز ہم کس سے مانگیں، اللہ کی ذات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ سے مانگتے تھے۔ جنگ احد کا آپ کو ذکر یاد ہوگا، جنگ احد میں کیا کچھ ہوا تھا، اتنا کہ یعنی فتح ہوتے ہوتے شکست میں بدل گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارکہ بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی لہو لہان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے شہید ہو گئے، کتنے شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بے بس تھے، کچھ نہیں کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے ان کی پیاری بیوی تھی، ان پہ تہمت لگی، کئی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان پھرتے رہے،
اور اس وقت بھی آپ کچھ نہ کر پائے، کوئی عالم الغیب نہیں تھے آپ، پتہ نہیں تھا آپ کو، تو آج ہم کیسے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں، اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے پہلی امتوں کی طرح نہ بڑھا دینا، میری شان میں اتنا مجھے نہ بڑھا دینا کہ مجھے اللہ کے وصف کے جیسا بنا دینا، ایسا نہ کرنا۔ تو لہٰذا ہماری امت، ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق چلنے والا بنائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، یہ اسی آیت کا جو پہلا پارٹ تھا نا، لا تغلو فی دینکم، کے دین میں غلو نہیں کرنا، اس کے اگلا پارٹ ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور مت کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے، جو چیز سچی ہے اس کے علاوہ اور اللہ کے بارے میں نہیں کہو۔ کیا عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ، یعنی ان میں 3 صفات انہوں نے پائی تھی، آگے یہی آپ پڑھیں گے۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ اصل میں وہ اللہ کے رسول ہے اور اس کا وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کلمہ سے مراد کیا ہے۔ کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز پیدا کرتے ہیں تو کس سے پیدا کرتے ہیں؟ کن کہتے ہیں نا، صرف کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ اللہ کسی انسان کو پیدا کرنا چاہے تو کن کرتے ہیں تو وہ اس کی جو تخلیق ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ انسان 100 کوششیں کرتا رہتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ فیصلہ کر لے تو اس چیز کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو کن کی دیر ہے، بس جب اللہ کا حکم آ جائے نا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کلمت اللہ کا مطلب ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی۔ کن کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں ہو رہی ہے، اور یہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ کون سا لفظ؟ کن والا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تو نارملی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی پوری دنیا کیسے پیدا ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تب پیدا ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو لفظ کن تھا وہ حضرت مریم تک پہنچایا۔ روح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں نا کہ روح پھونکی، روح اللہ، روح اللہ کا مطلب ہے وہ نفخہ، پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تھا، کیونکہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا تو کوئی ہسبینڈ نہیں تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو کلمہ ہے، کن والا کلمہ، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو کلمہ ہے کن، وہ باپ کے نطفے کے ساتھ، وہ جو ایک ڈراپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا جو نطفہ ہے، اس کے قائم مقام کر دیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی ہے جو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ اسی سے کہتے ہیں نا کہ روح، یعنی عیسائی کیا لیتے ہیں کہ روح ہے، روح القدس، وہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ وہ جو نطفہ ہے نا کن والا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور چیز بن جاتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا اور پھونک دی گئی، جسے لے کر جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر نے انہوں نے اس کی تفسیر سے یہ لی گئی ہے کہ کس طرح سے کن یا کلمت اللہ حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اب دیکھیں کہ عیسائی جو ہے ان میں 3 گروہ ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ہمارا اس سے پہلی جو کلاس ہوئی تھی وہ بھی کافی حد تک اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی اور
کیا کیا اختلافات تھے. اگر آپ نے مس کیا ہے کسی نے لاسٹ ویک کی جو کلاس ہے اس سے پہلے کلاس، تو وہ آپ ضرور سنیے گا، اس میں کافی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب اب لوگوں سے یہ کوسچن، عیسائیوں سے یہ جب کوسچن کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ جو روح ہے، وہ کہتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کی روح ہے، جو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی، وہ نعوذ باللہ اللہ کی روح ہے. اب اگر وہ اللہ ہے یا اللہ کی روح پھونکی گئی ہے حضرت مریم علیہ السلام میں، تو ان سے یہ کوسچن ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے اللہ کیا نہیں تھے؟ اللہ کدھر تھے؟ ٹھیک ہے، یہ کوسچن عام بندے میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت اگر عیسیٰ اللہ ہے نعوذ باللہ، تو اس سے پہلے کیا خدا نہیں تھا؟ باقی جو انبیاء آئے، باقی جو دنیا آئی، وہ کیا تھا؟ اس پر پھر عیسائی خود بھی سر پٹاتے ہیں کہ اب اس کا کیا جواب دیں. ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ تب سے وہ اسی میں ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ، وہ عیسیٰ اگر تب پیدا ہوا تو اللہ بھی تب ہی ہوا، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے عیسائیوں کے 20 گروہ بنے ہیں، کئی گروہ بنے ہیں. کوئی کسی کا نام کیا ہے، کسی کا نام کیا ہے، کسی کا نام کیا. کہتے ہیں اب یہاں سے جو بڑے گروہ ہیں ان میں بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ مانتے ہیں. ایک گروہ وہ کیا مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ مانتا ہے حضرت عیسیٰ کو. دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض اللہ کا شریک، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی، یہ جو اللہ کی جو صفات ہے وہ اس میں بھی ہے. اور تیسرا جو گروہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. پھر جو اللہ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، وہ اقانیم ثلاثہ اس پہ بلیو کرتے ہیں. یہ کیا اقانیم ثلاثہ ہے؟ کیا تین خداؤں، وہ تین خداؤں پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے آپ تثلیث کہتے ہیں نا، تثلیث یا عقیدہ تثلیث آپ کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. تو وہ اقانیم ثلاثہ یعنی تین خداؤں کے وہ قائل ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث ثلاثہ یعنی تین میں سے ایک ہونے کے قائل ہیں، کہ یا تو وہ کیا ہے؟ خدا، یا وہ روح یعنی اللہ کا بیٹا، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اسی آیت میں آپ اگر آگے دیکھیں تو فآمنوا باللہ ورسلہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو الہ تین ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، بس کر جو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ثلاثہ نہ کہا کرو اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تین ہے، اللہ ایک ہے. انما اللہ الہ واحد، حقیقت میں اللہ ایک ہی معبود ہے. یہاں پہ عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ پاش ہو رہا ہے پوری اس آیت میں. اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو، یہ تثلیث والا جو عقیدہ ہے اس کو بالکل اللہ تعالیٰ انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، اکیلا معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو. اللہ تو اس سے پاک ہے، اللہ کی کوئی نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اللہ کے لیے ہر چیز، آسمان اور زمین سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اب یہاں سے جو تین والا عقیدہ وہ بھی ختم ہو گیا. اب کچھ لوگ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اینڈ پہ یہ بات کی نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں سے کچھ لوگ نکالتے تھے. عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، عیسائیوں کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. آپ نے یہ سنی ہوگی آیات میں بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں. تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہو؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وکفی باللہ وکیلا،
اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز. اللہ تعالیٰ جو کافی ہے کارساز، بطور کارساز. اب دیکھیں کہ اس آیات میں جو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس سے بالکل، اگر آپ کسی کو دلیل دینا چاہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے یا تینوں میں سے ایک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تینوں میں سے ایک ہے، تو یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. آگے ہے لن یستنکف المسیح لن یستنکف، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے، لن ہرگز نہیں، یستنکف آر محسوس یا انکار کریں گے، المسیح مسیح، ان یکون یہ کہ وہ ہو عبدا للہ اللہ کے بندے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہونے میں کوئی بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے، انکار نہیں کریں گے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں. ولل ملائکۃ، اور نہ ہی فرشتے، المقربون جو اللہ کے قریب مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی انکار نہیں کریں گے، نہ وہ آر محسوس کریں گے، نہ ان کو کوئی مسئلہ پرابلم ہوگی، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کے فرشتے نہیں ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو یستنکف آر محسوس کرے یا انکار کرے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم تو عن قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ اپنے پاس، جمیعا سب کو. مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو. اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر انکار کرے، اللہ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. اس آیت میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی صورت بھی کبھی یہ آر محسوس نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ تو کہتے رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو لیکن مسلسل عیسائی اس کا انکار کرتے رہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہی بات ان لوگوں کی، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور نیک عمل کیے، وَعَمِلُوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا دے گا انہیں. وفا یوفی سے ہے پورا پورا ادا کرنا، وفا سے بھی، اجورہم ان کے بدلے، اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور مزید عنایت کرے گا انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، استنکفوا جنہوں نے انکار کیا اس کی عبادت سے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذابًا علیما دردناک عذاب. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. وَلَا يَجِدُونَ اور وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیہ کوئی حامی، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. اور وہ اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں،
ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے ایمان کے بعد، دوسرا کام ہے صالح عمل، عمل صالح یعنی نیک اعمال، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو قیامت والے دن دے دے گا، جو جتنا عمل کرے گا اس حساب سے اس کو اجر بھی ملے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اپنے فضل سے ان کو اور بھی دے گا۔ اب یہاں سے زیادہ سے مراد اور سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ شفاعت کیا ہے؟ یعنی شفاعت کسی کی سفارش کرنا، انٹرسیشن، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شفاعت کا حق دے گا، یا اذن شفاعت پا کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں فلاں کی آپ جن کی شفاعت کرنا چاہتے ہو، نیک لوگ جو ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے کہ اللہ میرا فلاں، میرا بیٹا یا میری بہن یا میرا بھائی، ان کو جنت میں بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی، جب اللہ جس کو اجازت دے گا پھر اللہ تعالیٰ وہ شفاعت کریں گے تو وہ بندے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں سے وہ مراد ہے، فضلی سے مراد کہ وہ اپنے فضل سے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، یعنی وہ اپنے فضل سے اور بھی دے گا۔ تو یہاں سے مراد کیا لیتے ہیں مفسرین؟ یہاں سے مراد انٹرسیشن یا شفاعت لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے تکبر کیا اور انکار کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے اپوزٹ عذابًا علیما، دردناک عذاب ہوگا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تو وہ اللہ کے علاوہ وہاں پہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں کسی نہ کسی کو مددگار آپ پا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں قیامت والے دن آپ کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا مددگار، کوئی دوست نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد البتہ تحقیق، جاءکم آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا ہے، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینا نور چمکتا ہوا۔ اے لوگو جو، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان یعنی دلیل۔ اب برہان سے مراد یہاں سے کیا مراد ہے؟ ایسی دلیل قاطع ہے جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے گی۔ یہ لاسٹ سے پہلے بھی ہم نے ایک لیسن جو پچھلا ہے اس سے میں یہ پڑھا تھا کہ حجت، ایسی حجت، یہ قرآن ایسی دلیل ہے کہ قیامت والے دن کوئی اس کے، یعنی اتنی واضح ہے کہ کوئی آرگومنٹ، آپ کوئی بحث اس کے بعد ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو برہان ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہیں رہے گی، کوئی ایکسکیوز نہیں کر پائے گا۔ ایسی حجت جس سے ان کی شبہات ختم ہو جاتے ہیں، سارے ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آگے سے نور سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نور مبینہ، چمکتا ہوا نور ہے۔ اس میں ہر چیز، اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھیں، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، آپ کے جتنے بھی کوئی ڈاؤٹس ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں رہتا اس کے پڑھنے کے بعد۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا اور سب نے مضبوطی سے تھامے رکھا، بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمتی رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور ہدایت دے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہاں سے بھی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ وہ ایمان کے ساتھ ڈٹے رہے، اللہ پر ان کا پورا توکل رہا، ایمان پہ عمل، ایمان لانے کے بعد عمل کرتے رہے، تو ایسے لوگ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور وہ ہدایت دے گا اپنی طرف سے سیدھے راستے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ گائیڈ بھی کرتا رہے گا، اگر انسان کبھی بھٹکنے بھی لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی طرف لگاتا ہی رہے گا۔ لیکن شرط اس میں کیا ہے؟
وَاعْتَصَمُوا یعنی مضبوطی سے تھامے رکھنا. یہ نہیں ہے کہ ایک دن سنا اس کے بعد چلو جی اب ایک دفعہ سننا ہی کافی ہو گیا, جب میں نہیں سنتی میرے لیے بوریت ہے. تو دیکھیں کہ ایک دفعہ سننے سے, قرآن کو ایک دفعہ پڑھنے سے یا ایک دفعہ لیسن لینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام ہے جب آپ اس کو کرتے ہو تو لازمی نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ کہیں کہ میں پورا سپارہ پڑھ جوں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ تھوڑا کریں لیکن اس کو پرماننٹ کریں, تھوڑا کر لیں لیکن آپ اس پہ ہمیشگی کریں, اس کو مضبوطی سے تامے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کیا اس کے بعد بھول گئے, اس کے بعد ختم, چلو اتنے میں کہہ دو کہ آج میں نے ایک ہی دن میں نے پورا قرآن پڑھ دیا مجھے اللہ بخش دے گا. آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ڈیلی پڑھیں, آپ عمل کریں, تھوڑا پڑھیں لیکن اس پہ عمل کریں. یہ اس کا مقصد ہے کہ مضبوطی سے اس کو تھامے رکھنا, اس پہ چلتے رہنا, اس پہ عمل کرتے رہنا. جہاں کہیں آپ کو لگے کہ میں ڈگ مگا رہا ہوں, میرے پاؤں ادھر ادھر ہو رہے ہیں, فوراً اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سہارا لے لینا, اس کو پھر پکڑنا, پھر سمجھنا. انشاءاللہ صراط مستقیم آپ کی راہیں جو ہے نا ہموار ہوتی رہیں گی, آپ کی راہیں کھلتی رہیں گی, آپ دین کی طرف چلتے جائیں گے, آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. یستفتونک, اگلی آیت جو ہے یہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی, اور اس میں آپ یہ وراثت کی ہی اس میں مسائل ہیں. اب دیکھیں گے کہ وراثت کی آیات سورہ نساء کے شروع میں گزر چکی ہیں جس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ کس کس کو وراثت میں حصہ کیسے کیسے ملے گا. لیکن آخر میں ایک آیت آئی ہے جو بھی پھر وراثت کے بارے میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اچانک سے آخر میں ایک پھر وراثت کی آیت دے دی گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس سورت کے نزول سے بہت بعد میں نازل ہوئی, یعنی یہ سورہ نساء جب نازل ہو چکی تھی تو یہ آیت, کوئی تو کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آخر میں آخری آیت ہے, لیکن اس کو کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ آخری آیت ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی, 9 ہجری میں نازل ہوئی, اور یہ سورہ نساء اس سے بہت پہلے ایک مکمل سورت کی حیثیت سے پڑھی جا رہی تھی, صحابہ اس کو پڑھتے تھے پوری سورت کے حساب سے. اسی وجہ سے اس آیت کو ان آیات کے سلسلے میں شامل نہیں کیا گیا جہاں پہ وراثت کی آیات گزر کے گئی ہیں, وہاں پہ اس کو دوبارہ نہیں لکھا گیا, بلکہ یہ آخر میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے. یہ احکام میراث کے متعلق سورت کے آغاز میں جو ارشاد ہوئی ہے, بلکہ اسے الگ سے اور آخر میں اس آیت کو ترتیب دیا گیا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ کافی آخر میں جا کے نازل ہوئی اور اس کو پھر آخر میں ایڈ کیا, نہ کہ مڈل ان کے ساتھ اس کو نہیں رکھا گیا. اور چلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر تفسیر کرتے ہیں. یستفتونک, وہ سب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یستفتون, یہ فتویٰ آپ دیکھیں فا تا ہے واو, تو فتویٰ سے ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں فتوے کے بارے میں, سوال کرتے ہیں. قل, کہہ دو, اللہ تعالی یفتیکم, تمہیں حکم دیتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے, فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں. اب کلالہ کیا ہے یہ آگے ہم پڑھتے ہیں. فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں. این امرو, اگر کوئی مرد, این امرن, اگر کوئی مرد, محالہ کا, فوت ہو جائے, لیسا, نہ ہو, لہو, اس کی, ولد, کوئی اولاد, وَلَهُ, اور اس کی, اختون, ایک بہن ہو, فَلَهَا, تو اس بہن کا, نصف, آدھا حصہ ہے, ما تارا کا, اس سے جو اس نے چھوڑا. تھوڑی سی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی مرد فوت ہو جائے, اس کی کوئی اپنی اولاد نہ ہو, لیکن اس کی ایک بہن ہو, تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے اس سے جو اس نے وراثت چھوڑی ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا, اور وہ بھائی وارث ہوگا اس بہن کا. آگے یہ الگ بات ہے, وہ اوپر جو 2 آیات ہے وہ الگ ہے, یہ دوسرا مسئلہ ہے, یہ دوسرا فتویٰ ہے, اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. وَهُوَ, اور وہ بھائی, يَرِثُهَا, وارث ہوگا اس بہن کا, ان لم, بشرطے کہ اگر نہ ہو, یکن ہو, لہا, اس بہن کی, ولد, اور کوئی اولاد. اگر ایک بہن ہے, اس کی کوئی اولاد اپنی نہیں ہے, تو اس کا ایک بھائی ہے, اب کیا ہوگا, اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ,
پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں فَلَهُمَا تو ان دونوں کا الثلثانی 2/3 حصہ ہے، یعنی 2/3 مما اس سے جو تارکا اس مرنے والے نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اور اگر وہ سب ہوں بھائی بہنیں، یعنی بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں مرنے والے کی، رجالن یعنی مرد، ونساء اور عورتیں ملے جلے سب ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے. یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے ان تضلوا کہ تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے. یستفتونک لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی. اگر بہن بے اولاد مرے، آگے دوسرا مسئلہ ہے، بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، ایک اس کا بھائی ہے تو اس کی وارث کون ہوگا؟ بھائی. اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، یعنی 2/3 کی وہ حقدار ہوں گی. اور اگر بھائی بہنیں ہوں، یعنی بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو عورتوں کا ایک اور مردوں کا دوہرا حصہ یعنی ڈبل حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس آیت میں کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کے مختلف معنی ہیں. کلالہ بعض کی رائے میں جو بعض اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو، لا ولد، جس کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہے، اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہو، نہ اس کا باپ موجود ہو نہ اس کا دادا ہو. ٹھیک ہے، اب اس کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہن ہو. اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ کہتے ہیں. یعنی بعض اسکالر کہتے ہیں کہ کلالہ وہ شخص ہے کہ جو مرنے والا وہ کلالہ شخص جس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو، بس یعنی باپ اور دادا کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. سمجھ آئیے؟ دو طرح کی اسکالرز دو طرح کی رائے دیتے ہیں. کلالہ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کی اپنی بھی اولاد نہ ہو اور نہ اس کا باپ ہو نہ اس کا دادا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ کلالہ اسکالر کہتے ہیں کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو مرنے والا اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو، بس انہوں نے بابا اور دادا کا ذکر نہیں کیا. اب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر وقت تک اس معاملے میں ڈاؤٹ میں رہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری عمر تک شک میں رہے کہ کلالہ کیا ہے، دونوں میں سے کس کو کلالہ کہیں گے. لیکن عامہ فقہا نے حضرت ابو بکر کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوگا. پہلی صورت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اپنے خطبہ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی نہ اپنی اولاد ہو نہ باپ ہو نہ دادا ہو. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے خود قرآن سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، قرآن میں بھی اسی سے وضاحت ملتی ہے کہ کلالہ کیا ہے، کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکہ کا وارث قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ اس آیت کو دھیان سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے کلالہ کے بارے میں، تو اب کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص ایسا مرد فوت ہو جائے کہ نہ اس کی اولاد ہو نہ باپ اور اس کی ایک بہن ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی کیا ہو؟ صرف بہن ہو،
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے اس سے جو اس نے چھوڑا. سمجھ آ گئی ہے؟ جو کلالہ ہے، جو مرنے والا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کا باپ زندہ ہے، نہ اس کا دادا زندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے مطابق. تو اس وقت وَلَهُ أُخْتٌ، صرف اس کی ایک بہن ہے، ایک صرف بہن ہے. اس صورت میں فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو جو مرنے والا ہے اس کی بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ نصف، ہاف ملے گا اس کو. ٹھیک ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی، اب یہ تو کلالہ کے بارے میں واضح ہو گیا نا کہ اس کو کتنا، اس کی بہن ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ نصف. دوسرا مسئلہ، یہ دوسرا کوسچن کیا تھا؟ آگے دوسرا کوسچن ہے اگر وہ بھائی وارث ہوگا اس بہن کے تمام مال کا، بشرطے کہ اگر نہ ہو اس بہن کی اولاد. اب ایک بہن، مرنے والی بہن ہے، ٹھیک ہے، اب مرنے والی بہن کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اس صورت میں اس کا ایک بھائی ہے، تو اب بھائی کو کتنا ملے گا؟ کون وارث ہوگا اس کی ساری جائیداد کا؟ بھائی وارث ہوگا. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر زندہ ہے، بہن کا شوہر زندہ ہے، اس کو اس کا حصہ ملے گا شوہر کو. اس کے بعد جو باقی ہوگا مال وہ اس کے بھائی کو حصے دار، وہ اس بھائی اس کی پوری باقی جائیداد جو ہوگی وہ اس کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دوسرا کوسچن تھا. آگے ہے فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوگی. اب وہ جو کلالہ کی بات کر رہے ہیں، اگر مرنے والے کی صرف 2 بہنیں ہیں، پہلے تھا نا ایک بہن اوپر جو سب سے پہلی بات گزری ہے تو وہ نصف، ہاف، اس کو ہاف ملے گا. اب یہ ہے کہ اس کی 2 بہنیں ہیں، اپنی اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، باپ بھی زندہ نہیں ہے، کوئی اور زندہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جو 2 بہنیں ہیں ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا. 2/3، 2/3. اگر کئی بھائی موجود ہوں تو پھر کیا ہے؟ عورتوں کا اس صورت میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں. تو اس مسئلے کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے سٹارٹ میں بھی. تو سمپل سا اس کا رول ہے، اگر بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اس صورت میں کیا ہے؟ بھائیوں کو ڈبل ملتا ہے، بہنوں کو سنگل ملتا ہے. وہ رول وہی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے تاکہ تم کسی بھی طرح سے نہ بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا ارحم الراحمین. اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ جو جو مشکل میں ہے، اللہ سب کی مشکلات آسان فرما. اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ غزہ میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اللہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے سہارے کے. اللہ تو ان کا سہارا بن جا. اللہ تو یتیم بچوں کا، مسکین بچوں کا اللہ تو سہارا بن جا. اللہ تو اکیلا ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے. تو آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے ان کی مدد فرما. اللہ جس طرح تو نے بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، جس طرح بدر میں تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. اللہ ان کے پاس کھجوروں کی ٹہنیاں تھی، کھجوروں کے پتے تھے لڑنے کے لیے. اللہ تو نے کیسے ان کو تلواروں میں بدلا، کیسے تو نے مسلمانوں کو ایک مسلمانوں کو 10 کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق دی. اللہ ان کے ساتھ مدد فرمائی. اسی طرح تو غزہ کے مسلمانوں کو مدد فرما. اللہ اسی طرح مسلمانوں جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کی تو مدد فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو دین پہ چلنے والا بنا، دین کا داعی بنا. اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں کبھی لگتا ہے شاید اس پر عمل کریں گے ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، اللہ تیرا دین تو اتنا پیارا ہے، ہمیں اس پر آسانیاں فرما دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے ماؤں کو، اللہ ہماری ماں باپ کو، والدین کو، جن جن کے والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے، اللہ ان کی حالت پہ رحم فرما، ان کو شفا عطا فرما، صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ بہن بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی مسلمان اللہ پریشان ہے، جو جو بیمار ہیں، اللہ تو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تیرے ہاتھ میں شفا کی پڑیاں ہیں، اللہ تو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دے، جو کچھ بھول گئے ہیں اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما۔ اللہ جو کچھ بہتر ہے ہمارے لیے ہمیں عطا فرما۔ امت مسلمہ میں اتحاد بنا دے، اللہ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما۔ اللہ ہماری امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، اللہ ان کو ایک دم، اللہ ان میں ایسے مسلمان بنا جن میں جرت ہو، جو اسلام کے خلاف، اللہ جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں ان کے آگے آنکھیں ملا کے بات کرنے والا، اللہ جرت سے بات کرنے والا بنا۔ اللہ ہمت دے مسلمانوں میں، اللہ ان میں اتحاد پیدا فرما۔ اللہ مسلمان آج کمزور ہو چکے ہیں، اللہ تو ان میں غیرت والی دوائی ڈال دے، اللہ تو مسلمانوں میں غیرت عطا فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں میں غیرت ڈال دے، اللہ ہماری فوج میں غیرت ڈال دے، اللہ تمہارے بچوں میں، ہمارے اللہ سب میں غیرت ڈال دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں میں عزت، اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ فرما دے، اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا والا بنا دے، اللہ ان میں حیا کی آنکھیں دے، اللہ ہماری اولاد کو حیا والی آنکھیں دے، اللہ ماں باپ کا عزت کرنے والا بنا، ماں باپ کا عزت کرنے والا بنا، اللہ والدین کی روح، اللہ ماں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے قبول و عطا اللہ قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم